والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نويت سنة الاعتكاف. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین محترم، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد مبارک اور ذکر باسعادت کی مقدس محفل جاری ہے، اور آج یہ تیسری محفل ہے، محفل میلاد کا، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفا شریف کا درس جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتابوں کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، تو ابھی القسم الاول پہلی قسم کا بیان چل رہا ہے، اور پہلی قسم میں باب صوم ہے، تیسرا باب۔ اس باب میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح اور مشہور احادیث مبارکہ، وہ حدیثیں جو بارگاہ خداوندی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا بیان فرمائیں گے۔ حدیث نبوی کے حوالے سے بارگاہ خداوندی میں حبیب کریم علیہ السلام کا جو مقام، عزت اور بلندی ہے، اس باب میں اس کا خاص ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے لکھتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لا خلاف انہ اقرب البشر وسید ولد آدم وافضل الناس منزلۃ عند اللہ۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام سب سے معزز بشر اور اولاد آدم کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ وَأَفْضَلِ النَّاسِ مَنزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وَأَقْرَبُهُمْ وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَأَقْرَبُهُمْ زُلْفَىٰ، اور آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہے اور خدا کے سب سے قریب میں ہے، میرے آقا علیہ السلام۔ پھر فرماتے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًّا۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اس باب میں کثرت کے ساتھ ان حضور علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ رب کی بارگاہ میں ہے، کثرت کے ساتھ احادیث وارد ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم تو اس میں سے تھوڑا ذکر کرتے ہیں، باقی اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں جو اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ کی ساری خدائی میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میرے امام اہل سنت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بہت بلند مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور مجھے سب سے اچھی جو قسم تھی، اچھا حصہ تھا، اس میں رکھا اللہ نے، یعنی مجھے اس میں سے پیدا فرمایا۔
پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہے، بس میں اصحاب الیمین سے ہوں اور ان میں سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان دونوں کے تین حصے کیے اور مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الواقعہ میں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ پھر آگے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی جو تقسیم کاری فرمائی ہے، کچھ حصہ اصحاب الیمین یعنی داہنے طرف والے معنی جنت میں جانے والے، کچھ حصے ہیں اصحاب الشمال جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں والسابقون الاولون جن کا مقام سب سے بلند ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ اللہ نے مجھے سابقون الاولون میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک لکھتے ہیں قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، آپ نبی کب سے بنے؟ آج بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، تو لہٰذا حضور کو 40 یعنی سرکار 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہ عقیدہ گمراہیت والا پیارے، یہ بد مذہبوں کا عقیدہ ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبی کب بنے، تو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد بنے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی لکھی ہے جو قاضی اعظم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شفا میں لکھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، حضور آپ نبی کب سے بنے، یعنی آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہوئی؟ قال، جواب سرکار نے کیا دیا؟ فرمایا کہ وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ لفظ ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اور اس میں ہے کہ وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کیا سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی جسم بشری ابھی بنایا جا رہا تھا، جب ان کا خمیر بشری گوندھا جا رہا تھا اور ان کی تخلیق کی جا رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے کنت نبیم، میں اس وقت نبی تھا، انہیں اس وقت بنایا گیا، بنایا تو پہلے گیا، اس وقت بھی نبی تھا۔ اب آپ بتائیں میرے عزیزوں، حضور نبی تھے اس وقت جب حضرت آدم بنے بھی نہ تھے، تو اب حضرت آدم جو ہمارے آقا علیہ السلام کو نور نہیں مانتے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ حضور بشر تھے، نورانیت کا انکار کرتے۔ گروہ ہیں مسلمان کہلانے والوں میں سے ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو صرف بشر تھے، نور نہیں تھے۔ ان کے ظاہری بشریت کو دیکھ کر کے بشر کا رٹا لگانا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے میں نبی تھا۔ اب آپ بتائیں کہ بشریت کا وجود تو حضرت آدم سے ہوا ہے، حضرت آدم سے پہلے کوئی بشر تھا؟ کوئی بشر نہیں تھا، کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ انسانیت کا وجود کس سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اب جو حضرت آدم سے پہلے ہوگا کیا وہ بشر ہوگا؟ کیا وہ انسان ہوگا؟ نہیں۔ فرشتے تھے حضرت آدم سے پہلے، بشر نہیں۔ جنات بھی تھے، وہ بھی بشر نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نہ فرشتے ہیں نہ جنات میں سے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضور اگر تھے، بشر تو تھے نہیں، چونکہ بشریت کا وجود نہ ہوا تھا، نہ ملک ہیں نہ جن ہیں، تو سرکار کیا تھے؟ سرکار تھے تو کیا تھے؟ ایک ہی جواب ہے، سرکار اس وقت تھے تو لباس نورانیت میں جلوہ گر تھے، بس حضور نور تھے۔ اور اس سلسلے میں کثرت کے ساتھ حدیثیں ہیں، کائنات کی سب سے پہلی تخلیق اللہ نے جس کو بنایا، وہ حدیث میں ہے، مصنف عبدالرزاق کی حدیث میں ہے، وہ اللہ نے اپنے حبیب کی نور کو بنایا تھا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جب پوچھا تھا حضور سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کیا، کیا چیز پیدا کیا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور
نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. یہ جواب دیا آقا کریم نے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ساری کائنات میرے نور سے پیدا کی گئی اور میں اللہ کے نور سے بنا. تو اس سے کیا پتہ چلا، یہ بھی میرے حضور اسلام کی عظمت اور شان اور انتہائی درجے کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. تو اس سے اس حدیث سے ایک عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے. حضور تو کب سے نبی بنے، جبکہ نہ کب کا وجود تھا، نہ جب کا وجود تھا، نہ تب کا وجود تھا، کسی چیز کا وجود ہی نہ تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نبی بنے اور لباس نورانیت میں تھے. یہ اسلامی اور سچا عقیدہ ہیں، اسی عقیدے پر آپ قائم رہیں. اس کے بعد اگلی ایک حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور فرما رہے ہیں تو اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے زمین کے گوشے گوشے کو چھان مارا. کون کہتا ہے؟ حضرت جبریل السلام جن کے 600 بازو ہیں اور ایک پلک جھپکتے ہی سدرۃ المنتہا جو 7 آسمان کے اوپر ہے وہاں سے پرواز کرتے ہیں، زمین پر آ جاتے ہیں. اللہ نے اتنی قوت حضرت جبریل کو دی ہے، ملائکہ کے سردار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے سارے طبقات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، زمین کے سارے طبقات کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، لیکن فلم اجد افضل منکا، حضور میں نے آپ سے بہتر انسان کسی کو پایا ہی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، جبریل امین پہلے اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ میں نے زمین کے سارے طبقات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا کہ کوئی ہے محمد مصطفیٰ جیسا؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے تیسے کی بات ہی کہاں، حضور سے افضل میں نے کسی کو پایا نہیں، اور بنی ہاشم سے بہتر جو حضور کا قبیلہ اور خاندان ہے اس خاندان سے بہتر میں نے کوئی خاندان نہیں پایا. یعنی سب سے بہتر خاندان اور سب سے بہتر فرد، افضل البشر، خیر البشر اللہ نے اپنے حبیب نور مصطفیٰ کو بنایا ہے. یہ سمجھ رہے بات؟ اور ہمارے امام فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. اس حدیث کی تشریح ہے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا. یعنی ایک رب ہے، جس طرح وہ بھی بے مثال ہے، اسی طرح اللہ نے ایک محبوب بنایا، وہ بھی بے مثال بنایا ہے. حضور کی شان، میرے آقا کی عظمت. مسلمانوں ناز کرو ناز، اللہ نے بن مانگے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. ایسا نبی دیا ہے جو نبیوں کا امام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری نسبتیں، اور اللہ ہماری محبتیں حضور کے ساتھ ہماری نسلوں تک اللہ منتقل فرماتا رہے. اگلی ایک حدیث پاک، اور آج میں نے بتایا کہ یہ باب قاضی عیاض نے حدیثیں ذکر کیا جو مشہور حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، کوئی ضعیف یا کمزور حدیث نہیں بیان کیا ہے. فرماتے مشہور حدیث اس میں بیان فرمایا ہے. وہ کس باب میں؟ شان مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں جو ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں رکھا اور پھر زمین پر اتارا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں کشتی کے اندر رکھا، اور میں حضرت ابراہیم کی پشت مبارک میں تھا جب انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا. وہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی سب. اس کے بعد فرماتی اسی طرح ہر دور کے اندر مجھے مبارک پشتوں سے مبارک ارحام کی طرف منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا جو بدکاری کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے نہ گئے. اور قرآن عظیم سورہ شعراء کی ایک آیت کریمہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
اللہ پاک فرماتا ہے اپنے حبیب کی شان کے بارے میں، میرے حبیب میں تمہیں منتقل کرتا رہا سجدہ گزار لوگوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت قرآنی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لم ازل انتقلوا من اصلاب الطیبین الی ارحام الطاہرات۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، اس پیریڈ میں جتنے بھی حضور کے آبا و اجداد اور امہات گزرے ہیں، آقا فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہو کر کے آیا۔ تقریباً علماء نے بیان فرمایا کہ سرکار کی والدہ حضرت آمنہ سے لے کر کے حضرت حوا ساری کائنات کی ماں تک، سارے انسانوں کی ماں تک 500 حضور کی دادیاں نانیاں یہ بنتی ہیں تقریباً۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سب پاکیزہ لوگ تھے، کبھی بدکاری زناکاری کے قریب بھی نہ پڑتے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِ، اور ان میں سے کوئی مشرک بھی نہ ہوا، چونکہ رب نے فرما دیا کہ سجدہ گزار لوگوں میں میرے حبیب میں تمہارا نور، تمہارے نور کو منتقل کرتا رہا۔ اللہ نے ایسا اہتمام فرمایا اپنے حبیب کے نور کا، ایسے اہتمام فرمایا کہ اتنا مقدس پہ ظاہر سی بات ہے، مشرک تو نجس ہوتے ہیں، وہاں کیسے اللہ تعالیٰ گوانہ کر سکتا ہے کہ مشرکوں کی پشتوں میں یا مشرکین عورتوں کی رحموں میں حضور کے نور کو منتقل فرمائے؟ یہ رحمت خدا بندی کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے آقا کریم السلام کے شان ہے۔ آج اس پر بھی لوگ بحث کرتے ہیں۔ ایک قوم ہے اس دنیا میں جو اپنے آپ کو پکا مسلمان موحد کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ گندہ ہے کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں، کافر ہے معاذ اللہ، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یار؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کی نورموں اور کافروں مشرکوں کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس، مشرکین سراپا پلید ہیں، ناپاکی ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو ناپاکی میں رکھا۔ ارے یار ہم گندے لباس میں، ہمارے جو باتھ روم کا لوٹا ہوتا ہے نا، برتن، باتھ روم میں جاتے ہیں لیٹرنگ میں، تو اس میں اگر کوئی بھلے سے کتنا دھو دیں، آپ کو دودھ دے پینے کے لیے، تو کیا آپ دودھ پینا پسند کریں گے؟ اگرچہ وہ پاک ہے، لیکن ہم یہ نہیں پسند کرتے ہیں، اپنے باتھ روم کے لوٹے میں، برتن میں دودھ پینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ رب العالمین اپنے حبیب کی نور کو نجس لوگوں کے رحم اور پشت میں رکھنا کیسے پسند کرے گا؟ ذرا یہ تو سوچو، یہ کیسے پسند کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھنا، حضور کے والدین قریباً یقیناً جنتی برحق جنتی ہیں۔ وہ پہلے مومن تھے، موحد تھے، توحید پر قائم تھے۔ حضور کے والدین قریباً، حضور کے دادا دادی پردادا پردادی سب پچھلے تک آپ جائیں سب مسلمان تھے، مومن تھے۔ اور البتہ یہ بات اور ہے کہ سب سے افضل حضور کی امتی تو نہیں تھے، لیکن اور حضور کی امت سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میرے آقا نے اجازت لی، حضور اپنی ماں کی قبر پر تشریف لے گئے۔ حضور نے اپنے والدین کو زندہ فرما کر انہیں اپنا کلمہ پڑھا کر اپنا امتی بھی بنایا ہے، یاد رکھنا۔ یہ صرف شرف دینے کے لیے نہیں، کوئی مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لہٰذا انہیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا، نہیں، تاکہ میرے والدین میری امت میں آ کر کے افضل ترین امت میں قیامت کے دن اٹھے۔ حضور نے یہ حدیثوں میں ہے اپنے والدین کو کلمہ بھی پڑھایا اپنا، اس لیے تاکہ افضل ترین امت میں میرے والدین ہوں، اس وجہ سے میرے آقا نے اہتمام فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی نورانی مبارک نور کو کس طرح منتقل کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک اور سنیں، میرے حضور کی فضائل کے باب میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرط لکم علی الحوض، بے شک میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جانے والا ہوں۔ فرط کہتے ہیں آگے جانے والا ہوں، آگے جانے والا ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، بیٹھے ہیں زمین پر، بیٹھے ہیں زمین پر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت یہیں سے بیٹھ کر اپنے حوض کوثر کا مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ حضور کی نگاہ نبوت ہے نا،
حضور کی نگاہ نبوت ہے. آقا فرماتے ہیں انی لانظر الحوض الی حوضی الان. حوض کوثر کا ہے جنت کی ایک نہر کا نام حوض کوثر ہے, جنت میں ہے, اور اس کی ایک نہر جو ہے نا محشر کے میدان میں غلاموں کو پلانے کے لیے لائی جائے گی, وہ حوض کوثر وہاں ہے. آقا فرماتے میں یہیں بیٹھ کر ابھی اسی وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ, اور بے شک یقیناً میرے پاس زمین کی خزانوں کی چابیاں لائی گئی. اور ایک حدیث میں ہے, دوسری حدیث میں ہے فَوْدِيَتْ فِي يَدِي, اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں لا کر کے میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب کا خالق, سرکار سب کے مالک, خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے. خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا. تو حضور السلام کی شان تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تمام خزانوں کی چابیاں دے دی, اور حضور کو اختیار دے دیا گیا, حضور کو مالک بنا دیا گیا. یہ میرے آقا علیہ السلام کی انتہائی شان عظمت ہے. پھر اس حدیث کا اگلا جو حصہ ہے, میرے حضور فرماتے کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا. خدا کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. جن کو کلمہ ہم نے پڑھایا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتی شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے کلمہ پڑھنے کے بعد, لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ ہو جائے گی اور تم دنیا دار بن جاؤ گے. اس بات کا ڈر ہے. آج حضور نے تو یہ ضمانت دے دی کہ جو کلمہ پڑھنے والے امتی وہ شرک نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آج یہ قوم اس روئے زمین پر جو مسلمانوں کو بلا وجہ مشرک گردانتی ہے, بدعاتی مشرک, بدعاتی مشرک, یا رسول اللہ کہتی ہے تو شرک ہو جاتا معاذ اللہ. جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو خوف ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. اب کس کی بات مانے یہاں, اپنے سرکار کی بات مانے کہ ان کے شرکی کے فتوے کو مانے؟ خود غور کرنا ہے سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, کس کی بات ماننا. ظاہر سی بات, ہم کلمہ تمہارا نہیں پڑھتے ہیں بھائی, ہم تو کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے ہیں, تو بات بھی اپنے نبی کی مانیں گے. سمجھ رہے ہیں نا, ہمارے آقا نے سند دے دی کہ تم کلمہ پڑھتے ہو, مشرک نہیں ہو سکتے. یقیناً آج مشرک ہم نہیں ہیں, کہنے والے خود ہی مشرک بن جائیں گے. اس کے بعد ایک حدیث پاک اور سنیں. سبحان اللہ, کیسی پیاری پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں امام قاضی یاد نے جو لکھا ہوا ہے, حضرت وہب ابن وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب العالمین نے مجھ سے فرمایا کہ میرے حبیب جو چاہو مجھ سے مانگ لو. رب نے خود فرمایا حبیب جو چاہو مانگ لو. تو میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب, مانگو تو آخر کیا مانگو, یعنی سب کچھ تو نے دے ہی دیا ہے بن مانگے ہی. یہ حضور پر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مالک تو فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اور مانگو. تو میں نے کہا مالک تو نے سب کچھ تو دے دیا ہے, اب کیا مانگو. تو جبکہ تو نے, پھر یہ فرمایا کہ جبکہ تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا, یہ بھی دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آقا کے جد اعلیٰ ہیں. عرض کرنے میرے مالک کیا مانگو, جبکہ تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا, حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا, حضرت نوح کو برگزیدہ کیا, حضرت سلیمان کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو ان کے بعد کسی کو نہیں دی. ساری دنیا کی بادشاہت تھی کس کے پاس؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. میرے آقا نے عرض کیا کہ مالک تو نے ان انبیاء کرام کو یہ مقام, یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم نے یقیناً موسیٰ کو کلیم بنایا, ابراہیم کو خلیل بنایا, نوح کو برگزیدہ کیا, سلیمان کو سلطنت دی, لیکن پتہ تمہیں کیا دیا؟ سنو مصطفیٰ کو کیا دیا. میرے رب نے فرمایا کہ ما آتیتک خیر من ذالک اعطیناک الکوثر. میرے حبیب سب کو الگ الگ فضیلت دی. انا اعطیناک الکوثر, میں نے تو آپ کو ساری کثرت عطا فرما دی, کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. کل کوثر, کوثر کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کا خیر کثیر. اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا اپنے حبیب کو, کچھ نہیں باقی رکھا.
انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر اللہ نے اپنے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کو خلیل بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، بڑا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، بڑا مقام ہے۔ حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، بڑا مقام ہے۔ لیکن کوثر کسی کو نہیں دیا، کوثر اپنے حبیب کو دیا، اور کوثر میں سب چیزیں آ گئیں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے میرے عزیزوں کہ اللہ نے کسی نبی کو کوئی منصب دیا ہو اور وہ منصب، وہ نعمت میرے محبوب کے دامن کرم میں نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ سب کو تو تنہا تنہا چیدہ چیدہ دی گئی۔ اور میرے آقا کو اللہ نے کوثر، ہر چیز کی خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اولاد دیکھو تو کثرت، امت دیکھو تو کثرت، اور امت کی کثرت کا حال میرے آقا نے خود فرمایا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی، کل 120 صفحے لگے گی، 120، جس میں سے صرف 80 صفحے تو صرف میری امت کی ہوگی، بلکہ 1,00,000 باقی 40 صفحوں میں 1,00,000 کم بیش 24,000 انبیاء کرام کی امت 40 صفحوں میں ہوگی۔ تنہا حضور کی امت کی 80 صف لگائیے، اتنی کثرت اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو ہر چیز کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تم کو کثرت بھی دیا، کوثر، وَجَعَلْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي، اور میں نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا بھی تو دیا ہے، پہلے درس میں دیا تھا نا آپ کو، ملا بھی تو دیا ہے، ہر جگہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، ہر جگہ رب کا نام آیا، ابراہیم کا نام نہیں، حضرت آدم کا نام وہاں نہیں، حضرت کلیم کا نام وہاں نہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نام نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا نام ضرور ملے گا جہاں بھی آپ دیکھ لیں۔ اور صرف اس امت میں نہیں، بلکہ ابھی میں آگے عرض کرتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ کہاں کہاں جوڑا ہے۔ جب عرش اعظم پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بات ختم ہو گئی نا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ینادی بہ فی جو السماء، میرے حبیب میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام جوڑ بھی دیا ہے، جو آسمان کی فضاؤں میں جہاں میرے نام کی گونج ہوتی ہے تیرے نام کی بھی گونج ہوتی ہے، جہاں میرا نام بلند ہوتا ہے میرے نام کے ساتھ اشہد واللہ الہ الا اللہ جیسے بلند ہوا، اس کے بعد فوراً اسی آسمانی فضا میں اسی جگہ پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی بلند ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَجَعَلْتُ الْأَرْضَ طَهُورًا لَكَ وَلِأُمَّتِكَ، میرے حبیب ہم نے تو پوری روئے زمین کو تیرے اور تیری امت کے لیے پاکیزگی بنا دی ہے، پانی رہے نہ رہے مٹی سے تیمم کر کے وضو بھی کر لو، غسل بھی ہو جاتا ہے مٹی سے، یہ صرف آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اور ساری آگے فضیلت اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی بتائی ہے، اور کثرت کے ساتھ حدیث اس باب میں آپ سنتے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جو شان، جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے بے پناہ بے پناہ بے پناہ۔ ایک حدیث اور سنیں، حضرت خالد بن میدان سے روایت ہے، بعض صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے متعلق کچھ بتائیے، تو رسول کریم اسلام نے فرمایا کہ سنو، تم میرے بارے میں پوچھتے ہو میں کون ہوں، تو میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ میرے آقا فرماتے کہ میں کیا ہوں، انی دعا ابراہیم، میں ابراہیم کی کیا ہوں، دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور وہ جو پتھر ہے جس پر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اس پتھر میں آپ کا نشان قدم لگا، آپ کو پتہ ہے نا، مقام ابراہیم۔ اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کر لیا تو چند ایک دعائیں مانگی، اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ مالک میں نے تیرا گھر تعمیر کیا، حکم تو تیرا تھا لیکن محنت میں نے کی، مزدوری چاہیے۔ ابراہیم کیا مزدوری چاہیے، دعا کرتے ہیں قرآن میں ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ صرف ایک دعا ہے، وہ جو تو آخری نبی بھیجنے والا ہے، جو تیرا محبوب ہے، مالک اس آخری نبی کو میری اولاد میں منتقل فرما دے، بھیج دے، یعنی مجھے اس آخری نبی کا دادا بنا دے، یوں کہا ربنا وابعث فیہم، ہماری نسل سے اپنا آخری نبی بھیج دے، یہ مزدوری مانگتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی،
اور جانتے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بہت سارے پتھروں پر قدم رکھے ہیں. آپ مکہ آتے پتھر کی ساری زمین ہی مکہ شریف کی پتھریلی زمین ہے، اور کسی جگہ نشان قدم آپ کے نہیں ملتے ہیں. کیا صرف زندگی میں مقام ابراہیم پر ہی قدم رکھا تھا اور کہیں نہیں رکھا تھا؟ اور کسی جگہ نہیں، ایک ہی جگہ حضرت ابراہیم کے نشان قدم کیوں بنے اس پتھر پر جس پر کعبہ تعمیر کر رہے تھے؟ چونکہ در حقیقت وہ پتھر یادگار ہے دعائے ابراہیم کی، جو دعائے ابراہیم میلاد مصطفیٰ کی خاطر مانگا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ یادگار ہے. سارے پتھر کو ہٹا دیا گیا، لیکن جو میرے آقا کے میلاد کی دعا کی یادگار والا پتھر ہے، اللہ نے کہا کہ اس کو رکھ دو چپ چاپ سے. ہاں، اور پھر حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے خلیل کے قدم یہاں لگے ہیں، اور اسی مقام پر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے مصطفیٰ کی میلاد، میرے پیدائش کی دعا مانگی تھی. لہٰذا یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، یہ بہت مبارک پتھر ہے، میرے مصطفیٰ کی میلاد کی یادگار کا پتھر ہے. اس کو لگا دو، یہیں پر نصب کر دو، اور جو بھی طواف کرے طواف کرنے کے بعد اس پتھر کو آگے رکھ کر کے میری بارگاہ میں 2 رکعت نماز طواف ادا کرے. لوگ یادگاروں کو، تبرکات کو شرک و بدعت کہتے ہیں نا. اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا؟ رب نے وہی نصب کروا دیا ہے، وہی کر دیا نصب، اور کہا کہ اس کو سامنے رکھ کر کے پھر نماز پڑھو. پتا چلے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے پیاروں کی قدم کی کتنی برکت ہوتی ہے، نسبتوں کی کتنی برکت ہوتی ہے. یہ خیال، یہ لحاظ رکھا. تو میرے آقا فرمانے لگے کہ میرے صحابہ میں تو اپنے جد کریم، جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارات ہوں. قرآن نے فرمایا انی مبشر برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. آپ کے حواریوں نے پوچھا تھا اے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، آپ جس نبی کی بشارت دیتے کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ افضل کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے یہ کہا انی مبشر برسول، سنو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور نام بھی بتا دیتا ہوں، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. اور تاخیر کی اپنی امت کو، جب وہ نبی آئے ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا. پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں حضرت آمینہ کا خواب ہوں. حضرت آمینہ نے خواب دیکھا تھا نا. کیا خواب دیتا تھا؟ میرے جسم اقدس سے ایک نور ایسا نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب بلکہ ملک شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے. نور نکلا یہاں کہاں؟ حرم مکہ میں، لیکن اس نور کی روشنی نے ملک شام کو محلات کو جگمگا دیا تھا. میرے حضور فرماتے کہ میں وہ ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ حدیث پاک حضور کی شان اور عظمت بیان کی جا رہی ہے. اور پھر آگے وقت ہی مکمل ہو جاتا ہے تو تھوڑا اور آپ کو 5 منٹ بیان کر دوں کچھ حدیث. اس کے بعد پھر آگے قاضی اعظم نے اس میں معراج مصطفیٰ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. معراج حضور اسلام کا بہت بڑا معجزہ اور بہت بڑا کمال تھا. معراج حضور کا بہت بڑا کمال تھا، اور یہ بھی کثرت کے ساتھ قرآن میں بھی حدیث میں بھی اس کا ذکر آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو اور مقام عطا فرمایا ہے، خاص کر آخرت میں، محشر میں جو اللہ نے اپنے حبیب کو مقام عطا فرمایا ہے، وہ حدیث پاک مشہور ہے اور بڑی طویل ہے. میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. محشر کا میدان جب سجے گا، اس میں لکھا ہے قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ محشر کا میدان سجے گا تو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. آدھا دن صرف اس بات میں گزر جائے گا کہ لوگ پریشان ہو گئے، کریں تو کیا کریں ہم. کوئی کسی کو سننے والا نہ ہوگا وہاں پر. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا. سب ایک دوسرے نفسا نفسی کسے کہتے ہیں، سب اپنے ہی دیکھ رہے ہیں. کوئی پریشان، پسینے میں شرابور، سورج کی گرمی، زمین کی تپش، انتہائی پریشان ہوں گے. تب محشر والے مشورہ کریں گے یار اب کیا کیا جائے، اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو چاہیے، وسیلہ. وہاں بھی وسیلہ تلاش کریں گے. رب العالمین سے تو مجال نہیں کلام کر لینے کی، وہاں تو رب العالمین سے تو بڑے بڑے انبیاء بھی کلام کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں. اس دن کا حال ہوگا اللہ کا غضب اور جلال
جلال اور حیبت کے آگے حضرت ابراہیم بھی نہیں کچھ کہہ پا رہے، اللہ کا جلال ایسا تھا۔ تو عام ہم جیسے تم جیسے لوگوں کا بات ہی کہاں، وہاں تو خطرہ ہوگا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم جو قاضی اعظم نے لکھا ہوا ہے اس حدیث میں، اور حدیث بڑی طویل ہے، وقت کم ہے، میں خلاصہ عرض کر کے بات پوری کر دیتا ہوں۔ پھر قاضی اعظم کہتے ہیں کہ وہ حدیث لکھتے ہیں کہ ساری امت کے لوگ پریشان ہوں گے، کہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ایسا کریں، چلو کسی کو اپنا شفیع بناتے ہیں، وہ ہماری سفارش کرے رب کی بارگاہ میں، جس کا مقام بلند ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ رب سے کہے گا تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا، ورنہ تو ہم کب تک ہی جھیلیں گے۔ تو لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے باپ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ اگر کہیں گے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے تو کام بن جائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے، ان کے دروازے پر پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہماری سفارش کرو، تو وہ حضرت آدم جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کہ آج تو خود مجھے اپنی ذات کی پڑی ہے، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا جلال اور اللہ کی حیبت کا حال یہ ہوگا اللہ کے پیغمبروں پر۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلیں گے تو حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ بھی ایک ہی جواب دیں گے، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، حدیث بڑی طویل ہے۔ وہ بھی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کہا دوسرے کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی ایک ہی جواب سارے انبیاء کرام دیں گے کہ آج تو مجھے خود اپنی ذات کی پرواہ ہے، آج اللہ نے اتنا غضب فرمایا ہے، اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، جاؤ کچھ تمہیں کام نہیں آ سکتا ہوں۔ تمام پیغمبر کہتے کہتے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ کہیں گے جاؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آج تمہاری بگڑی وہیں بنے گی۔ سارے لوگ گرتے پڑتے روتے لرزتے کانپتے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر کہیں گے آقا آج ہماری سفارش کرے۔ آج یہاں کہتے ہیں لوگ حضور سے مانگنے کو شرک و بدعت ٹھہراتے ہیں لوگ، وہاں تو بغیر حضور کے در پر جائے حضور سے بھیک مانگے کام ہی نہیں بنے گا، وہاں جا کر کے حضور سے مانگیں گے۔ تو جو کام یہاں شرک ہے وہاں ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک ہمیشہ شرک رہتا ہے، محشر میں ہوں چاہے دنیا میں ہوں، کوئی چیز شرک کبھی جائز نہیں ہو سکتا ایک لمحہ کے لیے بھی۔ حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر کہیں گے انا لہا انا لہا، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس۔ میرے امام نے بڑی پیاری بات کی ہے نا کہ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، سب سے کہاں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آقا آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مخلوق کہاں سے پھر کر کے آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سجدہ کروں گا، طویل سجدہ کریں گے، اللہ کے بارگاہ میں کہیں گے مالک تو نے وعدہ کیا تھا نا، تو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین محبوب کو فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، میرے حبیب سر کو اٹھاؤ، کل تسمع، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، وشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر حضور باب شفاعت کھولیں گے، باب شفاعت، پھر انبیاء کرام پھر دیگر حضرات بھی شفاعت کو اذن دیا جائے گا، وہ سب شفاعت کریں گے، لیکن حضور کے بغیر کوئی بھی شفاعت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی انتہائی، وہ کہتے ہیں نا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت کے دن عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب ان قریب میں تمہیں مقام محمود عطا فرماؤں گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے۔ حضور فرماتے وہ جگہ ہوگی جہاں پر اگلے پچھلے تمام اولین و آخرین سب کھڑے ہو کر کے میری حمد و ثنا بیان کریں گے، اسی کا نام مقام محمود ہوگا، اور لواء الحمد اس دن آقا کریم علیہ السلام کی دست انور میں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں قیامت کے دن بھی حضور السلام کی یہ شان، یہ عظمت کا اظہار ہوگا، اور میرے آقا علیہ السلام باب شفاعت جو ہے کھولیں گے۔ آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، چونکہ ایک باب بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، میں تو کس طرح شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حدیث آخری سن لیں اور یہ عمل کرنے والی ہے۔ یہ حدیث حضور السلام کے محشر کے دن کی فضیلت کے باب میں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ جب تم مؤذن سے آذان کی کلمات سنو
تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو، اللہ اکبر، تم بھی اللہ اکبر، یعنی پوری اذان کا جواب دینا ہے، جیسے جیسے کلمات مؤذن کہتا ہے ویسے کہتے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جب وہ اذان پوری ہو جائے اور اذان کا جواب دے لو تو مجھ پر درود پاک پڑھو۔ کیا پڑھو؟ درود پاک، یعنی اذان ختم ہونے کے بعد، جواب دینے کے بعد جو درود پاک آپ کو یاد ہے پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھ لیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلے کی دعا کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلہ، یہ ہے اے اللہ تو ہمارے آقا کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ میں بتا رہا ہوں کیا ہے، تو وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گا، بس جنت میں اتنا بڑا مقام ہے، اللہ اپنے مخلوق میں صرف ایک کو دے گا۔ حضور فرماتے مجھے امید ہے کہ وہ مقام رب العالمین مجھے ہی عطا فرمائے گا، وسیلہ۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، اس وسیلے کی دعا کرنے کی برکت سے میں تمہاری شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ اب یہ آج کا عمل یاد رکھ لیں کہ جب بھی اذان ہو تو جیسے جیسے مؤذن کہیں، جب اذان سنیں سب کچھ موقوف کر کے اذان کا جواب دیں، اور اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اس میں وسیلہ کی دعا آ گئی، اور درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ ضرور میرے آقا نے بشارت دی ہے، سرکار ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دل حضور کی محبت میں سرشار فرمائے۔